الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کے نزدیک ان کی اولاد، ان کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں رب نے کون کون سی نعمتوں سے سرفراز عطا فرمایا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر جو یکجا ہوئے ہیں، یہ بھی رب کی ایک نعمت ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں دو ہاتھ عطا کیے ہیں، یہ بھی رب کی ایک نعمت ہے۔ دو پیر عطا کیے ہیں، یہ بھی رب کی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہے، چاہے وہ شجر و حجر کے شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کے شکل میں ہو، چاہے وہ پرندے کے شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں کسی اور کے صدقے رب نے نہیں عطا کی ہے، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے عطا کی ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جو دنیا میں آئے ہیں، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمیں ربیع الاول تو محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس نبی کے صدقے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس نبی کے اسوہ حسنہ پر کتنے چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کتنے وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ آپ نعرہ لگاتے ہیں ہم حضور کی امتی ہیں، کیا نعرے لگانے سے کوئی حضور کی امتی ہو جائے گا؟ کوئی نعرہ لگانے سے کبھی بھی حضور کی امتی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اصل حضور کی امتی وہ ہے جو نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلے۔ یہ ہمیں اور آپ کی جو زندگی ملی ہے، یہ حضور کی نعمت ہے، اور ہمیں نعمت کے شکل میں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے، اور سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اگر میرے نبی کو نور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آج تم دنیا میں جو دیکھ رہے ہو کہ جتنی چیزیں ہیں میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ آج شجر و حجر کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو نبی کے صدقے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی سب ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کے صدقے پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نبی کی امتی ہے، لیکن بتائیں کہ آپ نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کا کتنا محاسبہ کرتے ہیں؟ کہیں میرے وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے گزارتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ کہیں میرے وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، آپ جس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، میرے مصطفیٰ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کبھی بھی اپنی ذاتی بدلے کو نہیں نکالے ہیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے اگر کسی کو منع کیے ہیں یا ڈانٹے ہیں یا کسی کو مارے ہیں تو صرف شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کیا ہے تب کہ اپنا ذاتی کبھی بدلا حضور نے کبھی نہیں لیا ہے۔ یہ ہمیں ربیع الاول کو جو ہے یہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے میں نبی کے ایک معجزہ، جب حضور اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کا معجزہ سنیں، پھر میں اپنی باتوں کو سمیٹ لوں گا۔ حضرات گرامی، عرب کا پہلے کے دستور تھا کہ جن کے یہاں شوہر مر جاتے تھے، ان کی بیوی جو ہوتی تھی وہ خوشبو وغیرہ اور اچھے کپڑے وغیرہ جو ہے نہیں لگایا کرتی تھی، اجازت نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مکے کے کچھ سردار آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب ذرا بتائیں کیا یہ عرب کا دستور نہیں ہے کہ جن کے شوہر مر جائیں ان کے عورت کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، ان کی بیوی کو اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے؟ حضرت عبد